ہے جو فجر میں سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے لمبی ٹانگیں پھیلا کر، 2 ڈھائی 3 بجے دوستوں سے باتیں کر کے گھر میں گھسیں گے. اب کون اٹھ سکتا ہے پھر؟ اور آ کے پڑھ کے سو گئے. پھر آنکھ کھل رہی ہے 8 بجے صبح، 9 بجے، 10 بجے، طبیعت بھاری ہے، چڑچڑا پن غالب ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، عجیب گھر میں نحوست اور بے سکونی سی نظر آتی ہے. ایسے گھروں میں جہاں سب سو رہے ہوتے ہیں، فجر میں اٹھتے نہیں ہیں، تو اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا. لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، بے برکتی، چڑچڑا پن، چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے جھگڑے. یہ ہماری آپ بات کو نوٹ کریں، غور کریں. جن گھروں میں سارے کے سارے فجر میں سوتے رہتے ہیں، اس میں اس قسم کے مناظر اکثر دیکھے جاتے ہیں. اور پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور ہنسی بھی بعض اوقات آتی ہے. کہتے ہیں صاحب پتہ نہیں کیوں گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، کسی نے پتہ نہیں کیسا جادو کرا دیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کٹ کے مر رہے ہیں، محبت ختم ہو گئی. اب ان کا ذرا پوسٹ مارٹم شروع کریں کہ فجر تو پڑھتے ہوں گے آپ؟ فجر تو نہیں پڑھتے. قرآن کی تلاوت تو روزانہ ہوتی ہوگی؟ نہیں جی، وہ تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، کبھی رمضان میں. رمضان کے روزے تو رکھتے ہوں گے؟ نہیں، کچھ نے رکھے ہیں جی، باقی سب نے روزے نہیں رکھے ہیں. جھوٹ غیبت چغلی تو نہیں کرتے ہوں گے؟ جی تو کرتے ہیں. بد نگاہی تو نہیں ہوتی ہوگی؟ جس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر اپنے اتنے خراب اعمال کے بعد سارا گھر کے ماحول کا ببال ڈال دینا جادو ٹونے اور تعویذوں کے اوپر. یہی ہماری میجر مسٹیک ہے کہ اپنی خطا ہم نہیں دیکھتے، ہم دوسرے کی خطا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے جادو کرایا ہے، کسی نے ٹونا کرایا ہے. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز قضا کریں، تمام بے برکتی والے کام کریں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی من و سلوہ اتارے آسمان سے. ہم اتنے پپو ہیں کہ جتنے بھی غلط کام ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ضرور نظر انداز کرے، اور دولت کی ریل پیل ہو. ہم جتنے بھی فراڈ کرتے رہیں، موج مستیاں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل کوئی تکلیف نہ دے. اتنے اچھے ہم کہاں سے ہو گئے؟ تو سوچنا چاہیے کہ ذرا ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کے جواب میں کیا اس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ ہمیں توجہ کرنی ہوگی. دوسری بات یہ کہ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، جس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا، کہ بچوں سے، اپنی اولاد سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، اپنی زوجہ سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، دوستوں سے محبت ہونی چاہیے، رشتہ داروں سے ہونی چاہیے. لیکن یہ محبت اس وقت شیطانی محبت بن جاتی ہے کہ جب انسان اس محبت کو بنیاد بنا کر سامنے والے کو گناہ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، اسے نیکی کا حکم نہیں کرتا، اسے برائی سے نہیں روکتا ہے. محبت غالب آ جاتی ہے. بیوی چاہتی میں بے پردہ رہوں، شوہر کہتا ہے کیا کروں، یہ محبت اتنی ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے تم بے پردہ رہو. یہ اس طرح کی اجازت گناہ ہے، حرام ہے. بیوی کو پیار سے، محبت سے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ڈنڈا اٹھا کے آپ کھڑے ہو جائیں، پہن برقع ورنہ مارتا ہوں. یا تو پہلے دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہیے جو پہلے برقع پہنتی ہو. اگر ایسی لڑکی سے نکاح کیا ہے کہ جو پردہ نہیں کرتی، تو بڑی حکمت کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، پہلے اپنی محبت سے، اپنے دیگر اچھے رویوں سے اس کا دل جیتا جائے، اور پھر پیار محبت سے اس کو ذرا اس طرف لایا جائے. یہ ضروری ہے. اسی طرح بچے ہوتے ہیں، غلط ضدیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے بچے، ماں باپ ان کی محبت میں کچھ بھی نہیں کہتے. تو یہ محبت نہیں ہے حقیقتاً. جتنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی باپ بھی اپنے اولاد سے نہیں کرتا ہوگا جتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے اور اپنی امت سے محبت رکھتے ہیں. لیکن جب معاملہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، تو یہ بخاری کی ایک روایت جائے گی انشاءاللہ، ہم آپ کو بتائیں گے. میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کبھی غصے میں نہیں آیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ترک کرتا تو آپ شدید غضب میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے. یہ ہے رویہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہ نادان قسم کی عوام کہ جب کوئی کسی عالم دین، کوئی مفتی کسی گناہ پر کسی کی گرفت کرے اور سخت ان کے اوپر سختی کرے، اظہار غضب کرے، تو وہ فوراً کہتے ہیں بھئی آپ تو انبیاء علیہ السلام کے نائبین کہلاتے ہیں، ہمارے نبی نے تو ایسی کبھی سختی نہیں کی، وہ تو اس طرح کبھی غصے میں نہیں آئے. بھائی آپ نے حدیثیں پڑھی کہاں ہیں؟ سرکار سے ثابت ہے آپ نے اظہار غضب بھی کیا ہے، جیسے اس آیت حدیث میں بھی ہے. سرکار سے یہ بھی ثابت ہے کہ سلام کیا گیا، آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ اپنا چہرہ انور سرکار نے پھیر لیا. یہاں تک معاملہ آیا کہ جب دین کی بقا اور ترقی کا معاملہ ہو، جب کسی کی اصلاح کا معاملہ ہو، جب کسی کو خطا کا احساس دلانا مقصود ہو، جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کے سلسلے میں
دانستہ یا نادانستہ طور پر نافرمانی کا مرتکب ہو، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرم رویہ نہیں رکھتے ہیں، پھر شدت فرماتے ہیں۔ میرے آقا ہی ہیں کہ آپ نے رجم کا حکم بھی دیا ہے، ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیا چوروں کو، چور کا ہاتھ کٹوایا ہے۔ تو آپ ایک طرف آپ کی رحمت للعالمینی اور دوسری طرف رجم کا مطلب کہ پتھر مار مار کے آدمی کو ختم کر دیا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل، ٹھیک ہے وہ سب ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کی باری آئی تو پھر بس پیار محبت اپنے مقام پر، پھر چاہے کتنی اذیت ہو کتنی تکلیف ہو، پہلے اللہ کا حکم پھر محبت ہے۔ تو اس رویے کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر بیوی بچے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، شوہر پہ لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ آپ کے دوست کو غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں خود بھی پہلے نیک بننا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی غلط کام پر تنبیہ کرنی چاہیے۔ اور یہ خیال بھی ذہن سے نکال دیں، ضمن عرض کرتا ہوں کہ بعض دوست کو اس لیے نہیں سمجھاتے کہ وہ کہتا ہے یار میں اس کو منع کروں گا نا، بولے گا تو پہلے نیک بن جا، تم تو نماز پڑھتے نہیں ہو، مجھے تلقین کر رہا ہو۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے کہ ہم بعض اوقات اس لیے رک جاتے ہیں کہ خود ہمیں گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں خود بے عملی کا شکار ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہی ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو، چاہے خود مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور برائی سے روکو، چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ تو بلکہ یہ ایک نیک بننے اور برائی سے رکنے کا بہترین نسخہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا شروع کر دیں۔ کیونکہ جب آپ مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور آپ کہیں بھائی نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے میدان معاشر میں سخت گرفت ہوگی، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، جو کافر اور منافق لوگ تھے، گستاخان رسول تھے۔ تو آپ نماز پڑھیں اور خود بالفرض میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو اب مجھے خود بخود شرمندگی ہوگی کہ یار میں اس کو تو کہہ رہا ہوں، اب اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ کل مجھے کہے گا کہ بھائی تم بڑی تلقینیں کر رہے تھے، یہ وعیدیں کہ تمہارے لیے نہیں ہیں۔ تو پھر خود بخود انسان نماز کی طرف مائل ہو جائے گا۔ بلکہ ترغیب ملتی ہے، جیسے آپ نے کسی کو نیکی کا حکم کیا، نماز کی تلقین کی، وہ چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے دیکھا نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو خود انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ تو دیکھو جا رہا ہے اور میں نہیں پڑھوں، اور ایک عجیب خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بات مان کے وہ جا رہا ہے، تو پھر ترغیب مل جاتی ہے، نفس مغلوب ہو جاتا ہے، آدمی خود بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے دوستی محبت اپنے مقام پر، بیوی بچوں سے محبت اپنے مقام پر، لیکن یہ بس اصول سمجھ لیجئے کہ جب یہ محبت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہمیں مبتلا کر دے، یا اس محبت کی وجہ سے ہم ان کی نافرمانیوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بے دردی سے اپنے پاؤں تلے کچلنے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں، تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ محبت اب اللہ کی خاطر نہیں ہے بلکہ نفس کی خاطر ہے، جو آخرت میں ہمیں نقصان پہنچائے گی۔